خوشیوں میں گانے بجا رہا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بڑے بڑے ڈیگ لگا رہے ہیں، یہ کون سی خوشی؟ آتش بازی، یہ کون سی خوشی؟ تمہیں تو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، تمہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے گڑگڑانا چاہیے کہ 76 سال پہلے اس دن میں کتنے لاکھوں مسلمان کٹ گئے، خون کی ندیاں بہہ گئی، پنجاب کے دریا مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے، آج کس خوشی میں ڈانس کر رہا ہے؟ اور پھر تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، اشتکا عینہ اشتکا کلہ، انسان کی جسم کی مثال نبی علیہ السلام نے دی کہ جسم کے اندر اگر آنکھ کو تکلیف ہے تو پورا جسم بے چین ہے، دانت میں درد ہے تو پورا جسم بے چین ہے، ٹانگ میں درد ہے تو پورا جسم بے چین ہے، معدے میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے چین ہے۔ اب یہ کیسا مسلمان ہے کہ فلسطین کا مسلمان پٹائی کھا رہا ہے اور یہ ناچ رہا ہے، شام کا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے اور یہ ناچ رہا ہے؟ یہ تو پھر ایک جسم نہ ہوا۔ آپ کے پڑوس میں میت ہو گئی، آپ بڑے بڑے ڈیگ لگا رہے اور ڈھول بجا رہے، کبھی سوچا؟ ہمیں تو سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا اس دن میں تو اللہ نے ہم پر رحمتیں کامل کر دی۔ ایسا خطہ عطا فرمایا، کون سی کمی ہے؟ کون سی کمی اس خطے میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے؟ بتائے تو صحیح۔ پانی موجود ہے، سبزہ موجود ہے، تمام وہ چیزیں زندگی کی راحت اور سامان کی، وہ تو تمام کی تمام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہماری ناشکری کی حد تو دیکھیے، اور ناشکری کرتے کرتے ابھی ہم کس مقام پہ پہنچ گئے، کس مقام پہ پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت نے ابھی ہم پر بھوک بھی مسلط کر دی، ہم پر خوف بھی مسلط، یہ صرف اور صرف ہماری ناشکری کی وجہ سے۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایسا بہترین ملک ہمیں عطا فرمایا، ہم ناشکری کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں عطا کیا تھا اس کے لیے تو کوئی کوشش نہیں کی، آج تک ہم اس میں ناکام ہیں۔ لیکن جو دھرتی ہمیں عطا کی اس کی بھی ناشکری ہم نے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی، ایک ملک کی، ایک شہر کی، ایک علاقے کی مثال بیان کر رہا ہے۔ وہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ آپ کا اپنا علاقہ ہو سکتا ہے، وہ کراچی بھی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیا کی کوئی دھرتی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام قیامت تک ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ، اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک شہر، ملک، بستی کی مثال بیان کر رہا ہے جو کہ امن والی ہے، مطمئن، چین اور سکون والی۔ مطمئن، اندر کا اطمینان، ہر بندہ اندر سے مطمئن بھی ہے، باہر بھی امن ہے، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی چور نہیں، کوئی لٹیرا نہیں، فٹ پاتھ پہ بھی لوگ سو رہے ہیں۔ سو رہے تھے یا نہیں سو رہے تھے؟ کچھ سال پہلے چلے جائیں، کراچی کے فٹ پاتھوں پر لوگ مزدور سو رہے ہوتے تھے، کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ ہمارے بڑے لوگ تو موجود ہیں نا بزرگ، ان سے آپ پتہ کریں، کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا، اطمینان، امن، رزق، روٹی، مال، سب چیزیں موجود تھی یا نہیں تھی؟ تمام چیزیں موجود تھی۔ دو الفاظ بیان فرمائے، آمنۃ مطمئنہ، امن بھی موجود، ہر بندہ اندر سے بھی خوش مطمئن۔ باہر کا امن ہو اور اندر سے خوش نہ ہو تو مطمئن نہیں ہوگا بندہ۔ دونوں بیان فرمائے کہ باہر کی دھرتی میں امن تھا، دل کے اندر اطمینان موجود تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق ہی رزق آ رہا تھا، کہیں سے گندم آ رہی، کہیں سے تیل آ رہا ہے، کہیں سے کیا آ رہا ہے، کہیں سے کیا آ رہا ہے۔ ملک میں اللہ رب العزت کی رحمتیں ہی رحمتیں ہو رہی ہیں، آسمان سے بارشیں ہو رہی ہیں، زمین غلہ دے رہی ہے، ہر قسم کے مال بھی موجود،
کبھی نہیں سنا کہ تیل ختم ہو گیا، کبھی نہیں سنا کہ گندم ختم ہو گئی، کبھی نہیں سنا کہ پانی ختم ہو گیا، کبھی نہیں سنا کہ پیسے ختم ہو گئے۔ مال بھی موجود ہے، اسباب بھی موجود ہے، گندم بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، پانی بھی ہو رہا ہے، برس رہا ہے، گندم بھی آ رہی ہے، پھل بھی آ رہے ہیں، فروٹ بھی آ رہے ہیں، مال بھی آ رہا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، ہر بندہ خوش ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ اب ان کو ان نعمتوں میں مزہ نہیں آ رہا، اب ملک ہمارا پرانا ہو گیا ہے، ہمیں کوئی اور چیز چاہیے۔ بنی اسرائیل کی طرح، بنی اسرائیلوں کو اللہ رب العزت من اور سلوہ کھلا رہے تھے، آسمان سے صبح شام گوشت بھی آ رہا، پھل بھی آ رہے، دسترخوان آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے۔ ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں چاہیے کہ ہم نکلیں، دیہاتوں میں جائیں، ہم ہل چلائیں، ہمارے لیے مسور کی دال بھی چاہیے، من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں پیاز ہم اگائیں گے، ہم مسور کی دال کھائیں گے، یہ آسمان سے کیا گوشت آ رہا، یہ کیا من سلوہ، مزہ نہیں آ رہا۔ مزہ اس میں آئے صبح ہل لے کے نکلے، شام کو پسینے سے آئے، جسم سے بھی بدبو آئے، اور پھر پیاز کھائے، اس میں مزہ آ رہا ہے۔ ہماری مثال بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کی ہم نے ناشکری شروع کر دی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ فرمانے ہیں میری نعمتوں کی ناشکری شروع کی اس بستی والوں نے، اس ملک والوں نے، اس علاقے والوں نے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے دو کام ان کے ساتھ کی ناشکری کی وجہ سے۔ پہلا کام فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے بھوک کا لباس ان کے اوپر جو ہے وہ پہنا دیا۔ کسی کا آنکھیں بھوکی، کسی کا پیٹ بھوکا، ہر بندہ بھوک میں مبتلا ہے، ہر بندہ اپنی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے۔ مال والا اس میں پریشان ہے کہ مال ختم ہو جائے گا، اور جس کے پاس ہے نہیں وہ اس میں پریشان ہے۔ ہر بندہ خوف میں مبتلا ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لباس کی طرح میں نے پہنا دیا۔ لباس آدمی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو لباس ساتھ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے بھوک کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ اب کبھی پیسے ختم ہو رہے، کبھی گندم ختم ہو رہی، کبھی پیاز نہیں تو کبھی ٹماٹر نہیں، پریشان بیٹھا ہوا ہے، کبھی مال نہیں ہے، فیکٹری والے پریشان ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، نمبر 1۔ نمبر 2 والخوف، اللہ رب العزت نے اس قوم کو خوف کا لباس پہنا دیا، ہر بندہ ڈر رہا ہے، کوئی سفر نہیں کر سکتا، روڈ کے کنارے بیٹھ کے گپ شپ نہیں کر سکتا، اچانک بائک پہ آ گئے، موبائل بھی گیا اور پیسے بھی گئے، نہ دن کو سفر کر سکتا ہے نہ رات کو سفر کر سکتا ہے، ہر بندہ خوف میں مبتلا ہے، وہ فقیر ہے تو بھی خوف میں مبتلا، وہ مال والا ہے خوف میں مبتلا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کی، بما كانوا يصنعون، اللہ فرمانا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے، لیکن ابھی بھی موقع موجود ہے، اپنے رب کا شکر ادا کریں، فضولیات کے اندر نہ پڑیں۔ یہ سارا پیسہ جو ہم فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے۔ اسلام نے تو ہر چیز بتا دی، خوشی آپ نے اس طرح منانی ہے، غمی آپ نے اس طرح بتانی ہے، یہ نئے نئے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے، یہ تو سب ناشکری والے طریقے ہیں، اپنے رب کو راضی کیے۔ اس دن اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے، دعا کریں، اور ان مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں جو ایسی مملکت سے محروم ہیں جہاں وہ نہ آزادی کے ساتھ اذان دے سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔